أشرقت نفسي بنور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کا پروردگار نے چند باتوں میں اور ان کو پورے طور سے بجا لائے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا. انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو ارشاد ہوا کہ میرا عہد خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا. توفیق الہی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کری. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اول یہ بات ہے کہ یہ امامت اور پیشوائی کا مرتبہ جب ہی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب اور درست نکلنے ظالم اور فاسق کو کرامات اور دینی سرداری اور پیشوائی کا خیال بالکل غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ خانہ کعبہ جو اہل اسلام کا قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا بنایا ہوا ہے اور اس کی فضیلت اور بزرگی میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. اور اہل اسلام کا قبلہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا. اور تیسری بات اس آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ یہ ملت اسلام وہی ملت ابراہیمی ہے. اور چوتھی بات کیا آتی ہے کہ یہ امت مسلمہ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور بعثت کی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر وہی ہو سکتا ہے کہ جو کہ ملت اسلام کو قبول کرے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور پانچویں بات اس کے اندر کیا ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ خیال کرنا تھا کہ نبی آخر الزماں ہمارے خاندان سے نہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ایک مدت تک نبوت اور رسالت حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہی. اب وہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پہنچی، یعنی نبوت اور رسالت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہی بیٹوں کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی. تو پس یہود کو چاہیے کہ اب نبی آخر الزماں پر ایمان لے کے آئیں کہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور جن کا ظہور دعا ابراہیمی کی برکت کا ثمر ہے. تو ارشاد کیا ہے کہ جی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہاں اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام و صلے کا بیان فرمایا ہے. پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عذرائے شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کری تو
تو انعام پانے کا ایک خاص ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں نافرمان، فاسق اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہیں پا سکیں گے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل علیہ السلام کی تربیت کر کے آپ کے درجات و مقامات عالیہ تک پہنچانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو نمایاں فرمانا مقصود تھا۔ پہلا امتحان تو یہی تھا کہ پوری قوم حتیٰ کہ اپنے خاندان اور گھرانہ سب بت پرستی میں مبتلا تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب کے عقائد و رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بار گراں آپ پر ڈالا گیا تھا، یہ آپ پر بار ڈالا گیا تھا کہ آپ اس کی تبلیغ کریں اور قوم کو دعوت دیں۔ تو آپ نے کیا؟ آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر، بلا کسی ڈر کے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کری، عملی طور پہ بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں اپنے خلیل کو کامیاب پایا تو آگ کو حکم فرما دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یہ آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ اور دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنی اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی طلب میں قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اللہ کا حکم بجا لاتے اور ملک و شام میں چلے آئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حکم ملا جو تیسرا امتحان تھا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شیر خوار بچہ اسماعیل کو ساتھ لے کے شام سے کوچ کر کے جائیں اور آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب چٹیل میدان اور گرم ریگستان اور بے آب و دانہ سنسان بیابان، جہاں نہ آدم نہ حیوان نہ چرند نہ پرند، کوئی آتا جاتا نہ، جہاں اب بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ معظمہ آباد، تو اب اس بے آب و گیا میدان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑیں اور خود ملک کے شام کو واپس ہو جائیں۔ اللہ کے خلیل حکم پاتے ہی تعمیل ارشاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر بیوی بچے کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیں کہ حضرت ہاجرہ